الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمدللہ گزشتہ مجلس میں کتاب اور صاحب کتاب کا کچھ تعارف ہو چکا تھا، اور اس کتاب کی بہت ساری شروحات لکھی گئی ہیں. یعنی کتاب کا نام کیا ہے؟ شرح السنہ، اور اس کتاب کی بہت ساری پھر آگے شروحات لکھی گئی ہیں. ان میں سے ایک شرح جو ابھی میرے پاس موجود ہے، اس کا نام ہے اتحاف القاری بالتعلیق علی شرح السنہ للبربہاری، اور یہ شرح لکھی ہے شیخ صالح بن فوزان، سعودیہ کے معروف علماء میں سے ہیں، بہت بڑے عالم ہیں. تو یہ ان کی ہوئی اس کتاب کی شرح ہے. اس سے ہم استفادہ کریں گے، لیکن ہم اصل متن ہی پڑھیں گے. اسی کی اس کتاب سے استفادہ، یعنی شرح سے استفادہ کرتے ہوئے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو مؤلف کے بارے میں تقریباً بات ہو گئی تھی. صرف ایک چیز یاد دہانی کے طور پہ کہ یہ شیخ صاحب کتاب جو ہیں یہ امام احمد بن حنبل کے شاگردوں کے شاگرد ہیں. 3ری صدی ہجری کے، یہ 4تھی صدی ہجری، یعنی 3ری صدی ہجری اور 4تھی صدی ہجری میں تھے. یعنی 250 سے 350 کے درمیان یہ تھے ان کی پیدائش اور وفات. 250 ہجری سے 350 ہجری کے درمیان. تاریخ ولادت پہ کچھ اختلافات بھی ہیں. بہرحال یہ وہ زمانہ تھا جس زمانے میں انتشار شروع ہوا تھا. یہ 4تھی صدی ہجری میں پہلے تھا لیکن کم تھا. یعنی اہل السنہ اور رافضی تھے، یا شیعہ جنہیں آج کہتے ہیں. تو آہستہ آہستہ کچھ اور چیزیں کلامیہ یا اس طرح شروع ہوئے، لیکن پہلے وہ سب چیزیں چھوٹی تھی، اور اہل سنہ کے علماء وہ غالب تھے، اہل سنت کے علماء وہ غالب تھے. لیکن اس کے بعد یہ جو مختلف فرقے بن چکے تھے وہ آہستہ آہستہ بڑے شکل اختیار کر رہے تھے. کوئی بھی چیز ہے پہلے چھوٹی ہوتی ہے پھر بڑی ہوتی چلی جاتی ہے. جیسے شیعہ کی جب ابتدا ہوئی اس وقت وہ کچھ تھے، اور اب ان کے عقائد بالکل مختلف ہیں. تو یوں کہہ لیں کہ ان کا جو زمانہ تھا یہ سنت کے خلاف عقائد، یعنی اہل السنہ کے خلاف جو دوسرے عقائد ہیں، گمراہ عقیدے، وہ پھلے پھولنے لگے. ان کا عربی میں کہتے ہیں ازدہار یا نشو و نما سے اوپر والا معاملہ ہو گیا. یعنی کہہ لیں کہ درخت کی شکل اختیار کر کے ان کے زمانے میں. یہاں پہ جو کتاب کا نام السنہ ہے نا، تو سنہ سے مراد کیا ہے؟ ایک فقہا کے نزدیک سنت ہوتی ہے کہ اگر وہ کام کر لیں گے تو ثواب ہے، نہ کریں گے تو گناہ نہیں، واجب کے مقابلے میں سنہ وہ ایک ہوتی ہے فقہا میں. محدثین کے ہاں سنت ہوتی ہے جیسے حدیث ہے ویسے ہی سنت ہوتی ہے نبی علیہ السلام کا قول، فعل یا تقریر. یعنی نبی علیہ السلام کے سامنے کوئی کام ہوا، آپ اس کے اوپر خاموش رہے یا کوئی رد عمل کیا، تو یہ محدثین کے ہاں ہے. لیکن یہاں پہ سنہ، جب یہ کتاب کا نام پڑھیں تو اس سے مراد عقیدہ ہے. یہاں پہ سنہ سے مراد عقیدہ ہے، اور اس کی مزید کچھ وضاحت آگے چل کے بھی آئے گی. اتنا میرے خیال میں ابھی کافی ہے. شرح السنہ کا مطلب ہے عقیدہ کیا ہونا چاہیے. اور سنہ کا لفظ جب استعمال کر رہے ہیں یہاں پہ تو انبیاء کا طریقہ، نبی علیہ السلام کا طریقہ، یعنی وہ عقیدہ جو انبیاء کا عقیدہ تھا وہ اس میں بیان کر رہے ہیں. تو مؤلف کتاب شرح السنہ کے جو شیخ بربہاری ہیں، انہوں نے جو کتاب شروع کی تو کہتے ہیں الحمدللہ الذی ہدانا للاسلام. الحمدللہ، یہ سنت سے بھی، یعنی نبی علیہ السلام سے بھی یہی طریقہ ثابت ہے گفتگو کے آغاز کا، اللہ کی سب سے پہلے تعریف بیان کرنا. تو ہر قسم کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور یہ اللہ کی مدح اور ثنا ہے. اردو میں مدح بولتے ہیں، ثنا بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، یعنی اللہ کی تعریف ہے. اور یہ چیز آپ کے یقیناً ذہن میں ہوگی، جو حمد کے ساتھ ال آتا ہے نا، تو جب الحمد آ جاتا ہے، حمد کا معنی تو مدح یا ثنا یا تعریف ہوگی. ال کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک جس میں ترجمہ کریں تو سب تعریف، اور ایک ہے ہر قسم کی تعریف. تو استغراق عربی میں کہتے ہیں یعنی سب تعریف آ گئی، اور ہر قسم کی، یعنی التنویع ہر قسم. تو جب ہم الحمد کا ترجمہ کرتے ہیں اس لیے یہ کرتے ہیں ہر قسم کی تمام تعریف،
تمام تعریفیں نہیں، ہر قسم کی تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، الذی ہدانا للاسلام، جس نے ہمیں اسلام کی طرف رہنمائی کی۔ تو یہ قرآن مجید میں اللہ کا شکر اس طریقے سے ادا کرنے کا طریقہ بار بار سکھایا گیا، آپ کو پتہ ہے نا، سورہ فاتحہ میں تو ہے، یہ سب کو پتہ ہے، اسی طرح سورہ فاطر میں ہے، سورہ انعام میں ہے۔ سورہ فاطر کا تو آغاز ہی اسی سے ہوتا ہے، الحمدللہ فاطر السماوات والارض، اور سورہ انعام کا بھی اسی سے ہوتا ہے، اور سورۃ الکہف وہاں پہ بھی الحمدللہ ہے، مطلب میں شکر ادا کرتا ہوں۔ اور اللہ کا شکر کیسے ادا کرنا چاہیے؟ زبان سے بھی، اعضاء سے بھی، اور دل سے بھی، تینوں طریقوں سے جب جمع ہو جاتا ہے تو یہ کامل شکر بنتا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہدانا للاسلام، اللہ نے ہمیں ہدایت دی اسلام کے لیے۔ یہ صحیح سمجھ اس بندے کو آتی ہے جس کے پاس یہ نعمت نہیں ہوتی۔ تو جو بندے بعد میں اسلام قبول کرتے ہیں، آپ ان کو دیکھتے ہیں، کہیں سے آپ بھی ملتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں؟ ایک ہمارے یہاں پہ جموں میں ہی ساتھی تھے، تو وہ مہاراشٹر کے تھے، انہوں نے شاید 21 22 یا 23 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ تو ان کے الفاظ ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جو اسلام سے پہلے تھا میرا جو وقت سارا اندھیرا تھا۔ عام بندہ نہیں تھا یہ جس سے میں بات کر رہا ہوں، 3 سال تحقیق کر کے، حتیٰ کہ جو ہمارے مختلف مسالک ہیں ان کو بھی پڑھ کے پھر مسلمان ہوئے۔ اور وہ کہتا ہے بندہ کہ میں پہلے کس میں تھا؟ اندھیرے میں تھا۔ تو الحمدللہ الذی ہدانا للاسلام، تعریف اس رب کے لیے کہ جس نے ہمیں ہدایت دی ہے، کس چیز کی؟ اسلام۔ اللہ نے ہمیں اسلام پہ پیدا کیا، اور اس کے بعد پھر ہمیں اللہ نے توفیق دی کہ ہم دین سیکھنے کے لیے وقت نکالتے ہیں۔ اس سے بڑی نعمت اور کوئی نہیں، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ جس کے پاس سے یہ نعمت چھن جاتی ہے اسی کو احساس ہوتا ہے۔ کئی لوگوں سے ہم ملتے ہیں جو دین کا کچھ علم رکھتے ہیں لیکن بعد میں کسی اور فیلڈ میں چلے جاتے ہیں، یعنی پڑھنے پڑھانے میں نہیں ہوتے۔ تو ایسے لوگوں کی جو کیفیت، جو چہرے پہ ایک اثر ہوتا ہے، ان کو جو احساس ہوتا ہے کہ ہم اور کام حلال ہی کر رہے ہوتے ہیں لیکن جو پڑھا ہے وہ آگے پہنچا نہیں پا رہے، تو اتنی ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ یعنی جس بندے کو پتہ ہوتا ہے نا یہ کیا چیز ہے، تو اس کی کمی کا احساس اسی بندے کو ہوتا ہے۔ تو یہ اتنی بڑی نعمت ہے ہمارے پاس جو اسلام ہے، اس سے بڑی اور کوئی نعمت نہیں ہے، دین ہمارے پاس ہے۔ وَمَنَّ عَلَيْنَا بِهِ، پھر امام صاحب لکھتے ہیں کہ پہلے شکر ادا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا، پھر لکھتے ہیں وَمَنَّ عَلَيْنَا بِهِ، اور اللہ نے ہمارے اوپر یہ احسان کیا ہے، وَأَخْرَجْنَا فِي خَيْرَ أُمَّةٍ، اور اس نے ہمیں خیر امت میں رکھا ہے، بہترین امت میں رکھا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت بھی بہت بڑی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ اچھا، اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ بھئی ہم مسلمان ہو گئے بس ٹھیک ہے، اب اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں۔ فَنَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ لِمَا يُحِبُّ وَيَرْضَى، ہم سوال کرتے ہیں اللہ سے کس چیز کا؟ توفیق کا۔ کس چیز کی توفیق کا؟ اس چیز کی توفیق کا، یعنی وہ کام کرنے کی توفیق اللہ سے طلب کرتے ہیں جس سے اللہ راضی ہو، جسے اللہ پسند کرے۔ اور رزق صرف مال نہیں ہوتا، رزق کا لفظی معنی کیا ہے؟ عطا۔ تو جس کو اللہ نے توفیق عطا کی ہے، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہم چھوٹے ہوتے تھے تو اکثر ہمارے ہاں وہ پنجابی میں تقریر ہوتی ہے طرز کے ساتھ، تو جو بھی خطیب ہے نا وہ کہتا ہے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، یا آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اس عظیم الشان جلسے میں۔ اب ہم سوچتے تھے عظیم الشان وہ ہوتا ہے اتنے سارے لوگوں، بندے تھوڑے سے سامنے بیٹھے ہیں، مولوی صاحب کہہ رہے ہیں عظیم الشان۔ اب جب ہم نے خود پڑھا تو سمجھ آیا عظیم الشان سے مراد کیا ہوتا ہے کہ اس مجلس کو اللہ کتنا پسند کر رہا ہے۔ دین کی جو مجلس ہے جس میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کی بات ہو رہی ہے، اس سے بہترین اور کوئی مجلس ہو ہی نہیں سکتا، جیسا کہ احادیث میں، اور ایک حدیث چلیے سنا کے بات آگے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید استقامت دے، آپ دین کا علم حاصل کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا، طویل حدیث ہے نا، کہ فرشتے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں ایسی مجالس کو جہاں پہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اور جب ان کو کوئی ایسی دین کی مجلس ملتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ وہ فرشتوں کے گروہوں کی شکل میں ہوتے ہیں، تو جس گروہ کو مل جاتی ہے وہ باقیوں کو بلاتا ہے، آؤ یہاں پہ اللہ کا ذکر۔ اب کچھ لوگ جو ہے نا، یہ اس کتاب میں ہم آگے چل کے پڑھیں گے کہ اس سے کیا لیتے ہیں جی، بدعت کا ارتکاب کرتے ہیں کہ وہ بیٹھ کے اللہ کرتے ہیں، یا اور کوئی اس طرح کی مجلس بناتے ہیں ذکر کی مجلس، تو اس سے صرف ظاہری معنی وہ ذکر کا لیتے ہیں، اور جو معنی نبی علیہ السلام نے اور صحابہ نے نہیں لیا۔ ذکر سے مراد قرآن کو پڑھنے کا، سیکھنے کا، سکھانے کا، دین کو سمجھانے کا، ذکر سے مراد یہ ہے۔ ذکر سے مراد یہ نہیں ہے کہ اکٹھے بیٹھ کے کوئی ایک ذکر کرے۔ تو فرشتے ایسی مجلس کو ڈھونڈتے ہیں، اور جب کسی ایک گروہ کو مل جاتی ہے وہ مجلس، تو وہ سارے اس میں آ جاتے ہیں۔ اس مجلس میں کیا کرتے ہیں؟ اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں زمین سے لے کے آسمان تک، اور اس مجلس میں پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے اور اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو اللہ کی توفیق
بہت بڑی نعمت ہے یہ، اور جس کو اللہ کی طرف سے توفیق ملے وہی کوئی کچھ کر پاتا ہے۔ یعنی اگر ہم نیکی کرتے ہیں، پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں کوئی بھی، تو یہ اللہ کی توفیق سے ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں۔ اگر اللہ اس چیز کی توفیق چھین لے تو گئے کام سے۔ اس لیے اللہ سے توفیق کا بھی سوال کرتے رہنا چاہیے۔ والحفظ مما یکرہ، اور اللہ سے سوال ایک تو یہ کیا توفیق کا کہ جو اللہ کو پسند ہے، جس سے اللہ راضی ہو وہ کام کریں، اور ساتھ یہ بھی سوال ہے کہ اللہ ہمیں محفوظ رکھے اس چیز سے جس چیز کو اللہ ناپسند کرتا ہے یا جس چیز پہ اللہ تعالیٰ غصہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ جس پہ ناراض ہوتا ہے یا جس چیز کو اللہ ناپسند کرتا ہے اس چیز سے بھی ہم محفوظ رہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دعا کیا کرتے تھے، وہ بھی یقیناً آپ کو یاد ہوگی، کیا ہے جی؟ یا مقلب القلوب، آگے کیا ہے؟ ثبت قلبی علی دینک۔ کیا مطلب ہے؟ اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو دین کے اوپر تو ثابت رکھی۔ اور ابراہیم علیہ السلام کتنے بڑے موحد تھے، اور ان کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں، وہ کیا دعا کرتے تھے؟ قرآن مجید نے ذکر کی نا ان کی دعا، کیا دعا ہے سورہ ابراہیم میں؟ وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے بچا لے، کس چیز سے؟ مجھے اور میری اولاد کو، کس چیز سے؟ کہ ہم بتوں کی پوجا کریں۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، لوگوں میں سے بہت سارے گمراہ ہو گئے، ان کی پوجا کرتے ہیں، اللہ تو ہمیں بچا لے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور بھی دعا سکھلائی، وہ دعا تھوڑی مختلف ہے، وہ کیا ہے کہ کسی کو مشکل حالت میں دیکھتے ہیں تو وہ دعا کرنی ہے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے اس چیز سے بچایا جس میں تو مبتلا ہے، اور مجھے بہت سارے لوگوں پہ فضیلت عطا کی۔ اب آپ کسی کو مصیبت میں، جیسے کوئی معذور ہے، اس کو دیکھ کے اونچی آواز میں دعا پڑھیں گے یا آہستہ آہستہ دعا پڑھیں گے؟ تو یہ تو مصیبت ہے دنیا کی، اور اگر کوئی دین کی مصیبت میں مبتلا ہے، دین کی مصیبت میں، دین کی مصیبت کیا ہے؟ شرک کر رہا ہے، بدعات میں ہے، اور اسی کو صحیح بھی سمجھ رہا ہے، تو اس کو دیکھ کے بھی یہ دعا پڑھ لیا کر کہ اللہ جس مصیبت میں وہ ہے اس سے بھی ہمیں بچا کے رکھے۔ تو دین میں جو مصیبت ہے نا، دین کے معاملے میں یا دین کے معاملے میں آزمائش ہے، یہ دنیا سے زیادہ بڑی ہے۔ ہم چھوٹے تھے جب بچپن میں تو یہ چیز سوچتے تھے کہ اللہ کا شکر ہے ہم بچپن سے ہی وہ دینی مجالس میں اپنے والدین کے ساتھ جاتے تھے، تو ایک چیز یہ سوچتے تھے کہ بھئی مولوی صاحب دعا یہ کرتے ہیں کہ، یا عربی میں بھی دعائیں ہوتی ہیں نا، لا تجعل مصیبتنا فی دیننا، تو دین میں اگر آزمائش آئے گی تو بندہ تو کامیابی، ہمیں پتہ ہے شرک نہیں کرنا، تو اس میں تو ہم بچ جائیں گے، لیکن اگر دنیا کی آزمائش آ گئی، بیماری یا پیسے نہیں ہیں، تو وہ تو زیادہ مشکل ہے۔ سوچتے یہ تھے اس وقت، بچپن کی سوچ ہوتی، لیکن حقیقت میں دنیا کی مصیبتیں یا دنیا کی آزمائشیں یا دنیا کی تکلیفیں، ان کو برداشت کرنا آسان ہے، ان سے بچنا آسان ہے۔ دین میں جو فتنہ ہے، دین کے معاملے میں جو آزمائش ہے، وہاں پہ بچنا زیادہ مشکل ہے، وہاں پہ مشکل زیادہ ہے۔ صحابہ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ تو ہماری مصیبت کو ہمارے دین میں نہ رکھ، اس لیے وہ دنیا کی مشکلات میں جو ہے وہ پریشان اتنا نہیں ہوتے، جب دین میں کے معاملے میں کوئی مشکل آتی تو اس میں زیادہ پریشان ہوتے تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ گمراہی کو دین سمجھ کے کر رہے ہیں، غلط راستے میں ہیں لیکن اس کو دین سمجھ کے کر رہے ہیں، اور یہی بات اس کتاب میں ہمیں سمجھائے گی۔ پھر مؤلف لکھتے ہیں یہ ابتدائی کلمات کے بعد، اعلموا ان الاسلام هو السنہ والسنۃ هی الاسلام ولا يقوم احدهما الا بالاخر، جان لو اسلام ہی سنت ہے۔ یہاں پہ سنت سے مراد کیا ہے؟ یہ وہ طریقہ، یعنی جو سنت ہم حدیث کے معاملے میں سنتے ہیں کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے، یہاں پہ سنت سے مراد اس سے بھی بڑھ کے ہے، تمام رسولوں کا طریقہ۔ اسلام کیا ہے؟ تمام رسولوں کا طریقہ، اور مختلف زمانوں میں مختلف نبی آئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو شریعت دے کے بھیجی، مختلف پیغام دے کے بھیجے، ان کے دور کے حساب سے، کچھ اس میں مسائل وقتی تھے ایک خاص وقت کے لیے، اور جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو پچھلی ساری شریعتوں کو منسوخ کر دی، لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو پچھلی امتوں میں تھیں اور ہمارے پاس بھی موجود ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، سورہ رعد کی آیات ہیں، لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، ہر زمانے کے لیے کتاب، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب، اللہ جسے چاہتا ہے ختم کر دیتا ہے، لفظی مطلب ہوتا ہے مٹا دینا، تو اللہ جسے چاہتا ہے وہ منسوخ کر دیتا ہے، تو جو اللہ نے جب چاہا اس کو اس وقت کے لیے شریعت رکھا، اور جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو پھر ساری پچھلی شریعتیں منسوخ ہو گئی۔ تو اسلام صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا لایا ہوا دین نہیں ہے، بلکہ اسلام یہ تمام انبیاء کا جو ہے وہ شریعت ہے، تمام انبیاء کا دین ہے۔ تمام انبیاء، ان کے ماننے والے جو اس وقت تھے، انہیں کیا کہیں گے؟ مومن، مسلمان۔ کچھ چیزیں ان کے زمانے کے لیے تھی
اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اس کے بعد بھی آج بھی باقی ہیں، جن کو منسوخ کرنا تھا اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کو منسوخ کر دیا۔ والسنت ہی الاسلام، پھر امام صاحب لکھتے ہیں کہ سنت ہی اسلام ہے، یعنی یہ پچھلے انبیاء کی لائی ہوئی شریعتیں جو تمام رسول لے کے آئے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، تو یہ دونوں چیزیں آپس میں لازم و ملزوم ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم یہودیوں کو نہیں مانتے اور یہودیوں کا جو ہے وہ بنی اسرائیل کے جو انبیاء تھے ان کے پاس آئے، ان کا مذہب الگ تھا، ایسا نہیں ہے۔ جو انبیاء یہودیوں کی طرف آئے اور عیسیٰ علیہ السلام جن کو عیسائی مانتے ہیں، وہ انبیاء اسلام پہ تھے، یہودی اور عیسائی ان کے مذہب سے ہٹ گئے ہیں۔ ان کا مذہب صحیح تھا، ابراہیم علیہ السلام تھے، موسیٰ علیہ السلام تھے، عیسیٰ علیہ السلام تھے، باقی سب انبیاء وہ سب اسلام کے مطابق تھے۔ لیکن جو آج کے دور میں ان کا نام لے کے ان کو کہتے ہیں ہم ماننے والے ہیں، وہ لوگ غلط ہو گئے۔ تو یہودی اور عیسائی غلط ہیں، وہ انبیاء صحیح تھے، وہ اسلام پہ تھے جس اسلام پہ جس مذہب پہ ہم ہیں۔ اس کے بعد امام صاحب اگلی بات، یعنی پہلا نقطہ پھر کیا ہوا؟ سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ سے توفیق بھی طلب کرنی چاہیے اور اللہ سے یہ بھی سوال کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں محفوظ رکھے ہر اس کام سے جس پہ اللہ ناراض ہوتا ہے یا جو اللہ کو ناپسند ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ ہمارا جو مذہب اسلام ہے اور جو انبیاء کا طریقہ ہے ایک ہی ہے، اور انبیاء کا طریقہ اور اسلام یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا مذہب دین ایک ہے۔ جو ان میں سے منسوخ چیزیں تھیں وہ اللہ نے منسوخ کر دی، ان اصل بنیاد وہ ایک ہی مذہب، اور یہ سب آپس میں جڑے ہوئے ہیں، لازم و ملزوم ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ اور اب ہم جو چیز پڑھنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ فَمِنَ السُّنَّةِ لُزُومُ الْجَمَاعَةِ، انبیاء کا طریقہ کیا ہے، اسلام کیا ہے، جماعت کے ساتھ رہنا ہے۔ فَمَنْ رَغِبَ عَنِ الْجَمَاعَةِ وَفَارَقَهَا، تو جس نے جماعت کو چھوڑ دیا، ابھی پڑھیں گے جماعت سے مراد کیا ہے، جس نے جماعت کو چھوڑ دیا اور اس سے نکل گیا، الگ ہو گیا، فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ، اس نے اسلام کا ربقہ اپنی گردن سے نکال دیا، وَكَانَ ضَالًّا مُضِلًّا، وہ گمراہ، خود بھی گمراہ ہو گیا، دوسروں کو بھی گمراہ کرنے والا ہو گیا۔ ربقہ کیا ہوتا ہے؟ عرب میں یہ تھا کہ بکریاں بکھر نہ جائیں یا الگ ریوڑ سے ہو جائیں اور کوئی بھیڑیاں ان کو کھا لے یا اس طرح کی باقی چیزوں کے لیے ان کے گلے میں رسی ڈالتے تھے، اور پھر اس رسی کو ایک ہی رسی سے جڑا ہوتا تھا، یعنی سب بکریوں کے گلوں میں رسی ہے یا پٹا کہہ سکتے ہیں آپ، اور وہ آپس میں جڑا ہوا ہے، ایک ہی رسی سے سب کو باندھا، تو ایک دوسرے کے ساتھ وہ جڑی الگ نہیں ہو سکتے، تو اس کو عربی میں ربقہ کہتے ہیں۔ تو امام صاحب کیا لکھتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ ہونا یہ انبیاء کا طریقہ ہے اور یہی اسلام ہے، اور جو جماعت سے جو ہے نکل جاتا ہے، الگ ہو جاتا ہے، تو اس نے گویا کہ اسلام کی رسی کو چھوڑ دیا ہے، اسلام سے وہ نکل گیا ہے اور وہ خود بھی گمراہ ہو گیا ہے اور دوسرے کو بھی گمراہ ہو گیا۔ اب ایک یہ مسئلہ ہے کہ جماعت سے کیا مراد؟ جماعت سے مراد دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک دو چیزیں مل کے جماعت بنتی ہیں، ایک یہ کہ کتاب و سنت پہ ان کا عقیدہ ہو، کتاب و سنت پہ چلنے والے ہوں اور ان کا امام بھی ہو اور کتاب و سنت پہ بھی وہ چلتے ہوں، منہج ان کا کتاب و سنت کے مطابق ہو، یہ نہیں کہ فلاں کا مذہب ہے۔ دیکھیں حکومتیں مختلف ہے آج کے دور میں مسلمان ملکوں میں، لیکن سب کا اپنا اپنا مذہب ہے، کہیں پہ فلاں مذہب ہے، کہیں پہ فلاں مذہب ہے، لیکن جہاں پہ قرآن و سنت کے مطابق ہوگا اور ان کا امام بھی مسلمان ہوگا جو اس نظام کو کتاب و سنت کے مطابق چلائے گا، تو یہ جماعت ہے۔ جیسے خلفائے راشدین کہہ لیں، ان کا زمانہ تھا، یا اس طرح جب بھی کوئی ایسی جو ہے وہ سلسلہ رہا مسلمانوں کی جماعت کا، اس سے مراد یہ۔ اب حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی مشہور ایک روایت ہے جس کا ایک حصہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو فرمایا نا کہ تلزم جماعت المسلمین و امامہم، کہ مسلمانوں کی جماعت میں رہنا ہے، ان کے امام کے ساتھ رہنا ہے۔ اب مسلمانوں کی جماعت اور امام، یہ دو جو پوائنٹ بتائے تھے اسی حدیث سے لیے۔ انہوں نے سوال کیا اگر جماعت نہ ہو نہ امام ہو تو کیا کریں؟ تعتزل تلک الفرق، ان سب گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں ان سب سے تم الگ ہو جاؤ، یہ نبی علیہ السلام نے جواب دیا۔ اچھا، اس حدیث سے یہ سمجھ آیا کہ جب کوئی مسلمانوں کی جماعت نہ ہو، اس میں جماعت سے جو مراد اکثر علماء نے لیا ہے، یا کہہ لیں کہ اس میں تھوڑا اگر واضح کریں تو یہ ہوگا
اس موضوع پہ بہت زیادہ بحثیں ہوئی ہیں. اس کا خلاصہ یہ جو بات مجھے سمجھ آئی وہ یہ ہے کہ جب مسلمانوں کی حکومت ہے، کتاب و سنت کے اوپر چلتے ہیں، ان کا ایک خلیفہ ہے، اس وقت اس میں رہنا ضروری ہے. اب وہ نہیں ہے تو پھر کیا کریں گے؟ اب تنظیمیں ہیں، آج کے دور میں جیسے تنظیمیں ہیں بہت ساری. اب تنظیموں کا جو کنٹرول ہوتا ہے محدود ہوتا ہے. جیسے استاد ہیں، شاگرد ہیں، استاد کا کنٹرول ایک حد تک ہوتا ہے، ترغیب دیتے ہیں، کچھ اپنی مان لیتے ہیں، کچھ ان کی. نظم کی لحاظ سے بات کروں، دین کے لحاظ سے نہیں، نظم کے لحاظ سے. جب کوئی سلطہ ہوتا ہے، خلیفہ ہوتا ہے، اس کے پاس تو سب کچھ ہوتا ہے نا اختیار. لیکن جس طرح آج کل جماعتیں ہیں، تنظیمیں ہیں، جماعت سے مراد جو حدیث میں جماعت وہ نہیں، میں مراد لے رہا ہوں تنظیمیں. جیسے یہ فلاں تنظیم ہے، یہ فلاں تنظیم ہے. یہ نظم کس لیے ہوتے ہیں؟ یہ نظم دعوت کے کام کو منظم کرنے کے لیے ہوتے ہیں. جیسے آپ کے پاس ایک نظم ہے، کچھ ساتھی ہیں مل کے کام کرتے ہیں، یہ نظم ہے. اب اگر کوئی اس جماعت سے الگ ہو جائے، اس تنظیم سے الگ ہو جائے، ساتھ مل کے کام نہ کرے تو کیا کہیں گے؟ اس کے اوپر کوئی فتویٰ لگائیں گے؟ فتویٰ نہیں لگا. یہ ایک الگ چیز ہے. تو آج کے دور میں کیسے ہے، کیسے جماعت کے ساتھ رہیں گے؟ وہ جماعت جو یہاں پہ مراد ہے وہ اس طریقے سے کوئی ایک جماعت تو ہے نہیں ہے، بکھرے ہوئے ہیں سب. تو کیا کریں گے؟ اپنا ایک فرقہ بنا لیں گے یا اپنی ایک تنظیم بنا لیں گے، ہر بندہ اٹھ کے. نہیں، جو کام تنظیم کے ساتھ کرنے والا ہے وہ تنظیم کے ساتھ کریں، لیکن اس میں کتاب و سنت کے اوپر چلنے کا خیال رکھیں. کتاب و سنت سے ہٹ کے ہیں تو پھر نہیں. پھر کتاب و سنت سے اگر ہٹ جاتے ہیں، اس میں دو صورتیں ہیں، تھوڑا سا آگے چل کے وہ آئیں گی. تو جماعت کے حوالے سے یہ جو میں نے خلاصہ نکالا ہے، ہر کسی کی اپنی رائے ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ تنظیموں کے ساتھ چلنا ایک ضرورت کے تحت ہے. جہاں پہ تنظیم کوئی اپنے علاقے میں اچھا کام کر رہی ہے، ہر علاقے میں مختلف ہوتی ہے، ہر ملک میں الگ ہوتی ہے، تو اس میں جہاں دعوت کا کام زیادہ ہو رہا ہے، کوئی نظم ایسا ہے جن کا عقیدہ کتاب و سنت کے مطابق ہے، تو ان کے ساتھ جس حد تک چل سکتے ہیں وہ تعاون علی البر والتقوی کے تحت، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کریں. اور جب ایک نظم بن جاتا ہے تو مل کے کام کرتے ہیں تو اس سے فائدہ ہوتا ہے. اس حد تک ٹھیک ہے. لیکن اس تنظیم کو ایک بت بنا لینا، اگر کوئی اس سے علاقہ ہو گیا، یہ تو پھر یہ حدیث سناتے ہیں کہ یہی والی حدیث سناتے ہیں، اور وہ کہاں کہاں فتوے لگا دیتے ہیں. تو کئی جگہ پہ پھر وہ تنظیمی تعصب آ جاتا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ صحیح العقیدہ لوگوں کی ایک تنظیم ہے، اس میں کام کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کو منع کریں. ہمارے وہ والد صاحب سمجھاتے ہیں، اگر ہمارے پاس ملک میں 10-15 تنظیمیں ہیں کتاب و سنت کے مطابق کام کر رہی ہیں، بجائے ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کے سب 10-10 مرکز بنائے نا ہر شہر. بھائی کہ 10 تنظیمیں ہیں، زیادہ ہے لیکن 10 تنظیمیں کام کر رہی ہیں اپنا اپنا، بجائے یہ کہ آپ جو ہے نا سارا بوجھ اس مسجد پہ ڈالیں. کوئی کہے بھئی ادھر سے مجھے بھی بندے ملیں درس کے لیے، ان کو بھی ملیں، تو آپ اور جگہ جائیں نا. چلیں آپ کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں. آپ کے پاس درس ہوتا ہے، ہمارے پاس بلد میں درس ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اب ایک کیمپ سے آپ لوگوں کو لے کے آتے ہیں، اب میں کہوں بھی وہاں سے میں بھی وہیں سے لے کے ہوں، 100 اور کیمپ دوسری جگہ بھی جاؤ نا، کام تو دعوت پہنچانا ہے. تو جہاں پہ تنظیمیں ہوتی ہیں وہاں پہ یہ معاملات بھی ہوتے ہیں، یہ ایشو بنتے ہیں. ان ایشوز کو حل کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ تنظیم کے ساتھ تعلق و تعاون البر والتقوی کے تحت ہونا چاہیے. اس کو بت بنا کے پوجنا نہیں چاہیے. اور تنظیم میں، جماعت اور تنظیم میں فرق سمجھ گئے. تنظیم میں رہنے کا مقصد کیا ہے؟ نیکی کے کام میں آگے جانا. لیکن جو عقیدہ لینا ہے یا دین سمجھنا ہے وہ علماء سے سمجھنا ہے، اور وہ علماء سے ملنا. اور اکثر جو تنظیم کو چلانے والے لوگ ہوتے ہیں یا تو وہ علماء نہیں ہوتے، وہ صحیح چلاتے ہیں، زیادہ چلاتے ہیں، یا پھر کوئی علم والے ہیں، یعنی مدارس سے جیسے پڑھے ہیں یہ دوسرے ہیں. جب وہ تنظیم لگانے میں، بنانے میں، اس میں جو ہے وہ چلانے میں وقت دیتے ہیں تو پھر ان کا علم سے اتنا تعلق نہیں رہتا جتنا ایک مدرس کا یا ایک عالم کا ہوتا ہے. یہ تھوڑا سا فرق سمجھ لیں. ایک ہے عالم، مدرسے سے پڑھے ہیں، دعوت کا کام کر رہے ہیں، خطیب بھی ہیں، اور ایک ہے مدرس جو ہر وقت کتابوں میں جڑے ہیں. دونوں میں فرق ہوگا. جیسے بعض اوقات کہتے ہیں یہ مفتی ہیں اور یہ نہیں ہے، یا بعض اوقات ہم کہتے ہیں یہ بہت اچھے خطیب ہیں لیکن یہ بہت بڑے عالم ہیں، کہتے ہیں نا. تو یہ چیز تھوڑی، تو یہ یہاں پہ جو جماعت کا ذکر کر رہے ہیں، اب آج کے دور میں وہ جماعت تو ہے نہیں، مسلمانوں کا سلطہ ہو کسی ایک جگہ پہ اور وہ کتاب و سنت کے اوپر چل رہے ہوں، سب مسلمان اکٹھے ان کے ساتھ ہو رہے ہیں، وہ سلسلہ بھی نہیں ہے. تو ابھی کیا کریں گے؟ ابھی ہم عقیدے کے لحاظ سے، دین کو سمجھنے کے لحاظ سے علماء کے ساتھ چلیں گے. کن علماء کے ساتھ؟ جو کتاب و سنت کو سمجھتے ہیں، سمجھاتے ہیں. اور جب کوئی اس سے ہٹتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ جو علماء کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ خود بھی گمراہ ہو جاتا ہے، دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ
تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ النساء کی آیت نمبر یہ 115 ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، جو رسول کی مخالفت کر رہے ہیں یا جو ہے اس کے خلاف جا رہا ہے، کس کے بعد ہدایت واضح ہو گئی ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس راستے کی پیروی کرتا ہے جو راستہ مومنوں کا نہیں ہے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، وہ جیسے وہ پلٹتا ہے نا ہم بھی اس کو اس طرح پلٹ دیتے ہیں، اور وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جہنم میں چلا جاتا ہے، ہم اس کو جہنم میں لفظی مطلب میں ملا دیتے ہیں، اور یہ سب سے بڑا ٹھکانہ ہے۔ تو جب بندہ ہٹتا ہے علماء کے راستے سے، کئی ایسے آج کل ہیں نا جو برادر ہیں، کہیں پہ کوئی انجینئر ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ کون کہاں جائے گا، وہ تو اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن جب وہ اپنے راستے سے ہٹتے ہیں، آپ ایک چیز کامن دیکھیں گے اس طرح کے لوگوں میں، نمبر ایک کہ ان کے فالوورز سب سوشل میڈیا کے ہیں، دوسرا ان میں ایک شدت ہے، شدت کو کس طرح کی، جیسے ایک لاؤبالی بچہ ہوتا ہے نا، نئی عمر والے بچے ہوتے ہیں، کسی چیز کو پسند کرتے ہیں، اب وہ جو ہے نا ہر وقت وہی چیز کھاتا پیتا نظر آئے، اگر کسی کو گیم کا جنون چڑھ گیا گیم ہی دیکھتا رہے گا، کسی کو آئس کریم کھانے کا جنون ہو گیا وہی اب ان لوگوں کو ہر وقت مولویوں کے اوپر تان کرنے کا شوق ہوتا ہے، وہ ایسے ہو گئے، انہوں نے ایسا کر دیا، انہوں نے ایسا کر دیا، ہر وقت یہ کیا کرتے ہیں کہ مختلف مذاہب کی بحثیں تو موجود ہیں کتابوں میں، ہاں جی، آپ کے خلاف ادھر سے پڑھ کے آپ کو فتویٰ سنا رہا ہوں، آپ کی کتاب پڑھ کے ان کے اوپر فتوے لگا رہا ہوں، مشکل کام تو نہیں ہے، یہ آسان سا کام ہے، آپ نے کتاب لکھی ان کے خلاف، انہوں نے کتاب لکھی آپ کے خلاف، دونوں کی جو ایک دوسرے کے خلاف باتیں ہیں، پڑھ کے تو ویڈیو پہ بیٹھ کے تو بیان کرنا، پڑھ کے بیان کرنا کون سا مشکل کام ہے، پڑھ کے بیان کرنا کون سا مشکل کام ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے محفوظ رکھے۔ ہے ٹائم ابھی تھوڑا سا؟ اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ فرماتے ہیں والاساس الذی تبنى علیہ الجماعہ، جماعت جس پہ بنتی ہے اس کی جو اساس ہے، بنیاد ہے، وہ کیا ہے؟ ہم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ورحمہم اللہ اجمعین، وہ کون ہے؟ اصحاب محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ ان سب پہ رحمت نازل فرمائے، وہم اہل السنہ والجماعہ، اور وہی اہل سنت والجماعت ہیں، فمن لم یأخذ عنہم فقد ضل وابتدع، جو ان سے نہ لے تو وہ گمراہ ہو گیا اور اس نے نئی چیز بدعت میں چلا گیا، وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر گمراہی کیا ہے؟ ہر بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے، والضلالۃ اہلھا فی النار، اور گمراہی کر اختیار کرنے والے وہ کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے، گمراہ کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے۔ اس کی مزید تفصیل میں نہیں جاتے۔ قال المؤلف رحمہ اللہ وقال عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں لا عذر لأحد فی ضلالۃ رکبها حسبها ہدی، کسی کے پاس ہدایت ہے لیکن پھر وہ گمراہی پہ چل رہا ہے، ہدایت کافی تھی لیکن وہ گمراہی پہ چل رہا ہے، ہدایت کافی تھی لیکن وہ ہدایت یعنی سیدھا صحیح بات بھی پتہ ہے لیکن وہ گمراہی پہ چل رہا ہے، اس بندے کے لیے کوئی عذر نہیں ہے۔ ولا فی ہدی ترکہ حسبہ ضلالہ، اب جو بندہ گمراہی کے لیے ہدایت کو چھوڑ دے اس کے پاس پھر کچھ نہیں رہتا، اس کے پاس پھر کچھ نہیں رہتا، امور تمام معاملات واضح ہو گئے، یعنی جو بندہ گمراہی اختیار کرتا ہے ہدایت کو چھوڑ کے اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہے، اور جو بندہ ہدایت پہ ہے اس کو یہ ہدایت کافی ہے، اس کو گمراہی پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور تمام امور واضح کر دیے گئے ہیں، اور وثبتت الحجہ، دلائل ثابت ہو چکے ہیں، یعنی کہ جو صحیح باتیں ہیں، جو حق ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ حق واضح نہیں ہے، یہ نہیں کہہ سکتا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کیا فرما رہے ہیں؟ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ حق واضح نہیں ہے، یہ آج کل کہتے ہیں نا لوگ، بڑی بات، یہ پتہ ہی نہیں ہے جی حق کیا ہے، ایسا نہیں ہے، حق واضح ہے، دلائل ثابت ہو چکے ہیں اور عذر ختم ہو چکا ہے۔ کس کا قول ہے؟ اچھا اب تھوڑا سا ہم پیچھے سے دوبارہ سے پڑھتے ہیں، کیا کیا پوائنٹ ہم نے پڑھے ہیں۔ پہلا یہ تھا کہ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد پہلی بات یہ تھی کہ انبیاء کی سنت، یعنی انبیاء کا عقیدہ، نبی علیہ السلام کا عقیدہ وہ سنت ہے اس سے مراد، اور یہ لازم و ملزوم ہے، اور ان میں سے کسی اور کا کوئی متبادل نہیں ہے، دونوں میں سے کسی کو آپ چھوڑ نہیں سکتے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ صحیح العقیدہ ہونے میں سے عقیدے کی بنیادی بات یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ رہیں، اور جماعت سے مراد کیا ہے کہ کتاب و سنت کے اوپر چلنے والے لوگ ہوں، ان کا امام مسلمان ہو جو ان کی رہنمائی کرتا ہے، یہاں پہ لفظ ہے یقودھا، ان کی قیادت کرتا ہے، یہ جو ڈرائیونگ ہے اس کو بھی قیادہ کہتے ہیں نا عربی میں، قیادت المرء یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، تو مدرسۃ القیادہ بھی استعمال ہوتا ہے شاید،
تو ان کا امام ہے جو ان کی قیادت کرتا ہے، ان کو لے کے چلتا ہے۔ اور یہ حدیث میں بھی ہے، تھوڑے سے الفاظ مختلف ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وہی الفاظ امام صاحب تھوڑے ملتے جلتے لے کے آئے ہیں کہ جو جماعت سے نکل گیا تو اس نے وہاں سے الگ ہو گیا تو اس نے اسلام کا پٹا، لفظی مطلب ربقۃ الاسلام، اپنی گردن سے اتار دیا ہے، یعنی اسلام کو اپنے آپ سے الگ کر کے رکھ دیا ہے، اور وہ خود بھی گمراہ ہو گیا، دوسروں کو بھی گمراہ۔ ابھی آگے چل کے اس کی مزید وضاحت آئے گی۔ وہ اپنی عقل سے دین کو کتاب و سنت سے نہیں لیتے، اپنی عقل سے اپنے آپ کو زیادہ سمجھنے لگ جاتے ہیں، تو پھر یہ کام ہوتے ہیں، یعنی گمراہ کیسے ہوتے ہیں اور دوسروں کو گمراہ کیسے کرتے ہیں، اس کی مزید وضاحت انشاءاللہ آگے چل کے پھر آئے گی۔ اور عقیدے کی یا جماعت کی اساس اور بنیاد کیا ہے، اس طریقے پہ ہوں جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا طریقہ تھا، اور وہی اہل سنہ والجماعہ ہے۔ صحابہ کا جو طریقہ ہے وہی اہل سنہ والجماعہ۔ آج جو اہل سنہ والجماعہ اپنے آپ کو کہتے ہیں، لکھتے ہیں ہم اہل سنت والجماعت ہیں، وہ کام وہ کرتے ہیں جو صحابہ نے نہیں کی۔ جیسے وہ ان کے ناموں کی نسبت لے لیں گے آپ، تو جس کی طرف نسبت کر رہے ہیں وہی نہیں ہے، جس کی طرف اپنی نسبت کر رہے ہیں وہی بعد میں آنے والے ہیں۔ اس لیے جو ہے نا، جو صحیح طریقے پہ چلتے ہیں آج کل ان کو کیا کہتے ہیں؟ وہابی۔ وہابی کیوں کہتے ہیں؟ جس بندے کی طرف کر رہے ہیں اس کی نسبت، ان کا نام کیا تھا؟ محمد تھا۔ محمدی کہیں گے؟ نہیں کہیں گے، محمدی نہیں کہیں گے، وہابی کہیں گے۔ بہرحال تو امام صاحب پھر لکھتے ہیں کہ جس نے صحابہ سے نہ لیا دین کو، اہل سنہ والجماعہ صحابہ سے نہ لیا، تو کیا ہو گیا وہ بندہ؟ وہ گمراہ ہو گیا، وہ بدعت میں پڑ گیا، اور جو بدعت میں پڑ گیا وہ گمراہ ہو گیا، اور جو گمراہ ہو گیا گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو عقیدے کی اساس یا دین کی اساس صحابہ ہے۔ تو اسلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور رسولوں کا طریقہ ہے، اور یہ اسلام ہمیں کہاں سے لینا ہے؟ جماعت میں رہ کے اس کے اوپر چلنا ہے۔ اور جماعت میں کیسے رہنا ہے؟ جماعت سے مراد کون ہے؟ صحابہ کرام ہیں۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، جو ان کا قول ہم نے ذکر کیا کہ کسی کے پاس کوئی عذر نہیں ہے، وہ کہے جی کہ دلیل نہیں ہے جی ہمارے پاس، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے جی، ایسا نہیں ہے۔ وہ بندہ جو ہدایت کو چھوڑ کے گمراہی میں جا رہا ہے، اس کے پاس کیا عذر باقی رہے گا؟ دین تو واضح ہے نا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی مشہور روایت ہے کہ میں جس چیز پہ تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیلھا کنہارھا، اس کا رات دن کی طرح واضح، بالکل واضح، کوئی اس میں جو ہے نا وہ نہیں ہے۔ رات دن کی طرح واضح ہے، رات دن کی طرح، اتنی آپ لائٹیں چلائیں نا تب بھی نہیں واضح ہوتی، لیکن دین کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس کی رات بھی دن کی طرح واضح ہے، یعنی دین بالکل واضح ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، کوئی شک نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف بات یہ ہے کہ آپ اس تک پہنچ جائیں۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کسی کے پاس کوئی عذر نہیں ہے، کسی کے پاس کوئی عذر نہیں ہے، دلائل ثابت ہو چکے ہیں، عذر ختم ہو چکا ہے۔ وانقطع العذر، اس کا لفظی مطلب ہے عذر کا وقت ختم ہو گیا، کٹ گیا جی، اب کوئی عذر پیش نہیں کر سکتا۔ ہاں جی، پیپر ہوتے ہیں نا، تو یا کوئی بھی کام ہوتا ہے، چند منٹ لیٹ کوئی آئے تو عذر ہوتا ہے، لیکن کوئی درس کے آخر میں آئے تو سب دیکھیں گے یہ بندہ کہاں سے آ رہا ہے، ختم ہو رہا ہے درس۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آخر پہ نہ آئیں، آ جائیں تو آ جائیں، چلے اسلام دا تو ہو جائے، سب سے مل لیتے ہیں۔ قال المؤلف، اچھا جی، اب امام صاحب اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ وذالک ان السنہ والجماعہ، یہ عذر کیوں ختم ہو گیا؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کیوں کہتے ہیں کہ عذر نہیں ہے کسی کے پاس؟ ہدایت واضح ہے، ہدایت کو چھوڑ کے جو گمراہی پہ جا رہا ہے اس کے لیے کوئی عذر نہیں ہے۔ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان السنہ والجماعہ قد احکم امر الدین کلہ، دین کو بالکل جو ہے اہل السنہ والجماعہ نے بالکل واضح کر دیا ہے۔ اہل السنہ سے مراد کون ہے آج کے دور میں؟ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو پکڑ کے رکھا ہو، اور وہ طریقہ کہاں سے ملا ہے؟ صحابہ سے ملا ہے۔ تو جو اس کے اوپر باقی ہیں وہ اہل السنہ ہیں۔ جماعت سے مراد جو حق کے اوپر جمع ہے، تو اہل السنہ والجماعہ جو صحابہ سے لیے ہوئے طریقے کے اوپر جمع ہے، یہ اہل سنہ ہے، اور وہ اپنے اس راستے سے ہٹے نہیں ہیں، اور جو اس راستے پہ چلے گا وہی اس آیت کا مصداق ہوگا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور فرقہ فرقہ نہ ہو جاؤ۔ آج کل کیا کہتے ہیں؟ یہ آیت پڑھ کے کیا کہتے ہیں؟ کوئی ہاتھ اوپر نیچے کہیں بھی باندھ لے چلے گا، ہاتھ اٹھائے نہ اٹھائے کوئی مسئلہ نہیں، ایسے کر لے ویسے کر لے، یہ وہ، یعنی آج کل اجتماعیت کیسے سکھاتے ہیں کہ بس لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، باقی جو میسج کرتا رہے اسے کہو یہ مسلمان ہے، بس ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ جو
صحابہ کے طریقے پہ چلے گا اس نے حبلاللہ کو پکڑا ہوا ہے. کس کو؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. دیکھیں بدعت جو ہوتی ہے یہ شاید یہ چیزیں آگے بھی آئیں گی. بدعت جو ہوتی ہے ہر جگہ پہ مختلف ہوتی ہے اور سنت ایک ہوتی ہے. مثال لے لیں اس کی، قبر میں بندے کو جب دفن کرتے ہیں تو سنت طریقہ یہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو دفن کر دو اور اس کے بعد اس کے لیے دعا کرو. یہ سنت طریقہ ہے. بدعت کیا ہے؟ باہر کھڑے ہو کے اذان دے دو، اندر کھڑے ہو کے اذان دے دو، بیچ میں بیٹھ کے قرآن پڑھو، باہر بیٹھ کے قرآن پڑھو. یہ مختلف بدعات ہیں، مختلف علاقوں میں مختلف بدعتیں ہیں اور بدعات ہمیشہ بچے دیتی ہیں، ہر علاقے میں مختلف ملتی ہیں. تو تفرقہ بدعت سے آتا ہے یا سنت سے؟ جب سنت سے چلیں گے تو تفرقہ نہیں آئے گا. جب بدعات کا ارتکاب کریں گے تو وہاں پہ تفرقہ آئے گا. سنت یعنی اذان کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ تو اگر وہیں سے شروع کریں گے تو سنت پہ چلیں گے. اب کچھ اور اضافہ کریں گے تو پھر مختلف جگہوں پہ مختلف اضافے ہیں. کہیں پہ درود پڑھتے ہیں، کہیں پہ حضرت علی کا نام لیتے ہیں، کہیں پہ کچھ اور کرتے ہیں، کہیں پہ کوئی اور اضافہ کرتے ہیں. تو ہر جگہ پہ پھر انداز مختلف ہو جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے ایک ایسی جگہ بھی ہے جہاں پہ 2 اذانیں ہوتی ہیں. ہمارے یہاں مزار ہے، پاس مسجد ہے، یعنی گاؤں کی مسجد ہے، ساتھ جڑی ہوئی ہے یعنی کہ مجھے پتہ نہیں. تو وہاں پہ 2 اذانیں ہوتی ہیں. ہر نماز 5 نمازوں کے لیے 2 اذانیں دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک اذان اللہ کے لیے اور ایک وہ بابا جی کے لیے. بدعت جب ہوتی ہے تو پھر وہ آگے بہت سارے بچے دیتی ہے اور اس سے تفرقہ پیدا ہوتا ہے. جب سنت پہ چلتے ہیں تو اس سے تفرقہ پیدا نہیں ہوتا. نبی علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لست منہم فی شیء انما امرہم الی اللہ ثم ینبئہم بما کانوا یعملون. کہ یہ جو فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، اس سے پہلے یہ ہے نا اللہ تعالیٰ کا فرمان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، کہ جنہوں نے دین کو بانٹ دیا ہے، فرقہ کر دیا، الگ الگ کر دیا ہے، مختلف گروہوں میں بٹ گئے ہیں. تو لست منہم فی شیء، نبی آپ ان میں نہیں ہیں. ہاں قیامت کا دن ہوگا، ان سب کا معاملہ سامنے آئے گا، پھر بتایا جائے گا، پھر سب کچھ سامنے آ جائے گا. ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، جو وہ کرتے تھے ان کو وہ سب بتا دیا جائے گا. نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا نا فَإِنَّهُ، کہ جو تم میں سے زندہ رہا بعد میں فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، بہت سارا اختلاف دیکھے گا. جب اختلاف دیکھے گا تو کیا کرے؟ سب بدعتوں کو صحیح مان لیں. دیکھیے دوبارہ سنیے، فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، جو تم میں سے زندہ رہا بہت سارے اختلاف دیکھے گا. اب آج کل یہ کہتے ہیں نا کہ سب کو صحیح مان لو تاکہ تفرقہ نہ ہو. نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فَعَلَيْكُمْ بِالسُّنَّةِ، اختلاف بہت زیادہ دیکھے تو کیا کرو؟ میری سنت کو لازم پکڑ. فَعَلَيْكُمْ کا مطلب ہے تمہارے اوپر یہ ضروری ہے، یعنی یہ کام کرو. جیسے حدیث میں ہے علیکم بالصدق وَإِيَّاكُمْ بِالْكَذِبِ. علیکم اور ایاکم، اس کا معنی سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. علیکم بالصدق، کیا کرو؟ سچ کو اختیار کرو. وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبِ، اور جھوٹ سے بچ کے رہو. تو فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، جیسے سچ بولنا چاہیے ہمیشہ، یہاں پہ وہی لفظ ہے علیکم، تمہارے اوپر ضروری کیا ہے؟ سنت کو اختیار کرو. اختلاف زیادہ ہوگا، سنت پہ جمع ہو سکتے ہیں، بدعت پہ جمع ہو سکتے ہیں، کبھی بھی بدعت پہ جمع نہیں ہو سکتے، ہمیشہ سنت پہ جمع ہو سکتے ہیں. وَتَبَيَّنَ لِلنَّاسِ فَعَلَى النَّاسِ الاتباع. تو پورے جملے کا دوبارہ ترجمہ کرتے ہیں وَذَلِكَ أَنَّ السُّنَّةَ وَالْجَمَاعَةَ، کہ اہل السنہ والجماعہ نے ہر چیز کو واضح کر دیا، دین کو مکمل جو ہے وہ سامنے لا کے رکھ دیا ہے. وَتَبَيَّنَ لِلنَّاسِ یعنی احکمہ لفظ ہے یہاں پہ. احکمہ کا مطلب ہے اہل السنہ والجماعہ، سنت اہل السنہ والجماعہ نے دین کو محکم کر دی ہے. بالکل جو ہے ایک جگہ پہ جیسے لکھ کے واضح کر دیتے ہیں، ایک ہی جگہ پہ سب لکھا ہوا ہے اور واضح بھی ہے، کوئی ڈاؤٹ اس میں نہیں ہے. یہ مطلب ہے اس کا کہ ان کو مکمل دین کو انہوں نے جو ہے واضح کر کے لکھ دیا ہے، لوگوں کے لیے بالکل واضح ہو گیا. اب لوگوں کا کام کیا ہے؟ الاتباع، لوگوں کا کام ہے اتباع کرنا، پیروی کرنا. تو یہیں پہ انشاءاللہ آج کی مجلس جو ہے وہ ہم ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو ہم نے سنا اور سنایا، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علیہ وسلم.